میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نان ایشو ہے کہ وہ ان کی عدت پوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، اور مفتی صاحب کے دو متضاد بیانات ہیں، ایک سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے پہلے اور ایک اپڈیٹ ہونے کے بعد. اور اب مولانا صاحب نے پہلے کچھ اور فرمایا تھا کہ جی عورت کا کہنا کافی ہے، اس کے اوپر بھی وہ کوٹ کر رہے تھے، صحابیوں کی روایت کوٹ کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ ایک اور نئی چیز لے کر آئے. تو یہ مولانا صاحب کا اپنا دین ایمان جانے. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ ایک میرا ایک انتہائی سوال گھریلو خاتون ٹھیک ہے، وہ میں کوئی دراصل سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے. ذاتی طور پہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی میں اس طرح سے جھانکنا مناسب بھی نہیں ہے. میں صرف اس وجہ سے چلایا کہ بیکاز آل آف اے سڈن میرا یہ سوال تھا کہ اگر مفتی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ نکاح غلط انہوں نے پڑھوایا تھا، جو کہتے ہیں 1 جنوری 2018 کو پڑھوایا تھا، تو یہ تقریباً 5 سال بعد کیوں انہیں بیان دینے کی ضرورت، اور یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ والی بات جو آپ کر رہے ہیں اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا. نہیں، میرے خیال اس پہ جتنی کم بات کی جائے اتنا بہتر ہے. مفتی صاحب کو پہلے کیا ہوا تھا، مفتی صاحب کو اب کیا ہوا، یہ مفتی صاحب بھی بہتر بتا سکیں گے. میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ریحام خان سے بھی مفتی صاحب، انہی مفتی صاحب نے نکاح پڑھوایا تھا خان مجھے صاحب؟ علم نہیں. آپ کو علم نہیں؟ مجھے علم نہیں. اور یہاں پر مفتی صاحب کا خان صاحب سے کوئی رابطہ یہ اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے، عدالت جانے سے پہلے؟ I have no idea. مفتی صاحب کا کچھ اور لوگوں سے کوئی رابطہ؟ ہوگا. آپ لوگوں نے مفتی صاحب سے رابطہ نہیں، کرنے ہم کی نے کوئی کوشش رابطہ کرنے کی آپ کوشش نے؟ نہیں کی مفتی صاحب سے. ہمارا کوئی، میرا نہیں خیال ہمارا کوئی رابطہ کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقے سے رہا ان کے ساتھ. مفتی صاحب اپنے طور سے جو بھی بیانات دے رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر مناسب سی چیز ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے اور اس کے نکاح کو چیلنج کرنا چاہیں، جو کہ اس نے آئینی طریقے سے، شرعی طریقے سے کیا ہے. انہی مفتی صاحب نے کروایا اور یہی فرما رہے تھے کہ جی بالکل شرعی ہے اور سارا طریقہ ہے. اب وہ ایک نئی چیز، نئی تگڑم لے کر آئیں، ایک نئی چیز لے کر آئیں. مفتی صاحب جانے، ان کا ایمان جانے. میں صرف آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جتنا بشریٰ بی بی کو جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، وہ ایک گھریلو اور انتہائی دیندار قسم کی خاتون ہے. ان کا سیاست سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا ایک، انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا ربط بنایا ہوا ہے جس کے ساتھ وہ چلتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی چیز ایسی غلط کریں گی. یا عمران خان بھی آج کل میں جو دیکھتا ہوں ان کا بہت زیادہ رجحان اور ان کا جھکاؤ دین کی طرف ہے. تو وہ بھی کوئی I don't think he will do anything which is against the اللہ کے قانون کے خلاف ہو. قانونی طور پہ اس کے کوئی نتائج سامنے آئیں گے عمران خان؟ مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے، چلیں. بہرحال یہ خیر پرسنل لائف ہے ان کی، عمران خان صاحب کی. ان کی اور بھی ایک دو کیسز اس طرح کے چل رہے ہیں. سپریم کورٹ میں جو ہوا ہے کل، یو ہیو ہائی ہوپس آف دا سپریم کورٹ ٹمارو. یہ جو سپریم کورٹ میں یہ جو بل پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کے حوالے سے ایک تو صبح لگا میں نے، دوسرا انہوں نے 14 تاریخ کو طلب کر لیا الیکشن کے فنڈس ریلیز نہ کرنا. دیکھیے سر، میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑی ایک عجیب صورتحال میں پاکستان ہے. ایک تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا جی کہ پاکستان اس وقت بڑے ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور ایک ایسے دورائے سے گزر رہا ہے کہ مشکل وقت سے گزر رہا ہے. یہ واقعتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسے وقت سے گزر رہا ہے جہاں پہ ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ آگے آنے والے وقت میں پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوگی یا جنگل کا قانون ہوگا، جس کے لاٹھی اس کی بھینس ہوگی یا ایک طریقے سے پاکستان چلے گا. سپریم کورٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت اور جرأت دکھائی کہ انہوں نے تمام تر پریشرز کے باوجود، جو پریشر پی ڈی ایم کی حکومت نے سپریم کورٹ کے اوپر شفٹ کیا تھا، جو ججوں کے نام لے کے مریم نواز نے ان کو جلسوں کے اندر ان کو برا بھلا کہا ہے، میں نے تو ایسا پاکستان میں ہوتے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ عمران خان نے ایک لوور کورٹ کی جج کے بارے میں کوئی بات پاکستان ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ پاکستان سے باہر بھی نہیں ہوتے ہوئے لنڈن کی سڑکوں پہ دیکھا ہے. میرا یہ کہنے وہ آپ لوگوں کے خلاف بھی جب سو موٹو نوٹس لیا تھا نا سپریم کورٹ نے، وہ رولنگ کے خلاف اسپیکر صاحب کی، تو تب بھی کچھ اس طرح کے مناظر لنڈن کی سڑکوں پہ ہمیں نظر آئے. ہم نے پاکستان میں، میں پاکستان کی آپ سے بات کر رہا ہوں، ہماری گورنمنٹ جس دن ٹاپل ہوئی اور رات کو آپ کو یاد ہوگا 12 بجے کورٹ کھلے اور جی وہ قیدیوں کی وینیں کھڑی کی گئیں اور سارا کچھ، جو میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھا اس وقت. آپ کوئی ایک بیان دکھا دیں عمران خان کا یا کسی کا جس نے کسی جج کا نام لے کے اسے برا بھلا کہا. یس وی ہیڈ آبجیکشن کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، شوڈ ویٹڈ فار دا نیکسٹ مارننگ. ہم کسی فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، بٹ یہ نہیں ہو سکتا. گلا ضرور کیا تھا خان صاحب نے، گلا کر سکتے ہیں، انہیں گلا تھا، آپ گلا کر شکایت سکتے کی ہیں تھی کہ بالکل. 12 بجے عدالتیں کیوں ہاں جی،
اب ایک لیکن آپ کے پرٹیکولر جج کا supporters نام کی لے طرف کے سے- مریم نواز جو ہے ہر جلسے میں ان کو برا بلا کہتی ہیں, شی از جسٹ شارٹ آف ابیوزنگ ہم, وہ پوری ان کے خلاف مہم چلائی لیکن پی جاتی ٹی آئی کے فالوورز کی طرف سے جو لندن کی سڑکوں پہ ہم نے دیکھا تھا جج صاحبان کی کچھ پکچرز جو ہیں اس کے, ہے. غلط تھا. اٹ واز ناٹ پی ٹی آئی اسپانسرڈ. ان لوگ اپنے پیار محبت میں یا غصے میں اس طرح کی چیز کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک, الیکشنز ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں تو دیکھ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے, اور یہ میں تو یہ حکومت کی ڈسکوالیفیکیشن, وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن بھی دیکھ رہا ہوں, وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی, کیونکہ متواتر سپریم طریقے کورٹ سے کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے وہ متواتر طریقے سے وہ ان کو سپریم کورٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے اب قانون اور آئین کی پاسداری کے لیے ان کو یہ کام کرنا پڑے گا, اور یہ فورس کر رہے ہیں ان کو یہ کام کرنے کے لیے. سو آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا پلان ہے پیچھے پی ڈی ایم کا, لیکن اپیرنٹلی یہ نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کرانے کے موڈ میں ہے. اور نواز شریف صاحب کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شہباز صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں؟ نواز شریف کو اور مریم کو فرق پڑتا ہے, گیم واپس ان کے پاس آ جاتی ہے. جو اس وقت شہباز شریف کے پاس چلی گئی ہے وہ واپس ان کے لیکن پاس. میاں صاحب تو ابھی تک نااہل ہیں. میاں صاحب نااہل ہیں, میاں صاحب پاکستان آنے سے گھبراتے ہیں, میاں صاحب پاکستان آنے سے کتراتے ہیں. وہ 50 روپے کے بانڈ پیپر پہ جھوٹ بول کے پاکستان سے باہر گئے تھے, وہ وہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں, ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک ہے, ان کے پلیٹلیٹس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اپنی ہی حکومت میں پاکستان آنے سے وہ ہچکچا رہے ہیں کہ پاکستان نہ آئے کسی صورت. پہلے ذرائع کی خبر یہ تھی کہ رمضان میں آخری عشرہ گزارنے کے بعد اور شاہی مہمان ہونے کے بعد سعودی عربیہ میں وہ پاکستان کا رخ کریں گے, لیکن ابھی کوئی سچویشن اس حوالے سے متزلزل ہے, کوئی پتہ نہیں میاں صاحب وہیں سے واپس چل رہے ہیں. بیرسٹر صاحب, یہ تو ہم کب سے جب سے وہ گئے جب سے سن رہے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں, اگلے مہینے آ رہے ہیں. بس وہ پیزا کھا لیں تو آ جائیں, وہ گھڑی خرید لیں تو آ جائیں, وہ ذرا ہیرٹ سے شاپنگ کر لیں تو آ جائیں. وہ ساری چیزیں کرتے پھر ہیں. وہ اٹلی بھی چلے جاتے ہیں, فرانس بھی چلے جاتے ہیں, جرمنی, سوئٹزرلینڈ, ہر جگہ چلے جاتے ہیں. ان کو پاکستان آتے ہوئے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ بالکل صاف یہ چیز کا ادراک ہے اور نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان آنے سے گھبراتے ہیں فار واٹ ایور دا ریزن. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اب تو حکومت ان کی ہے, ان کے اپنے بھائی وزیر اعظم ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہترین ہیں, بلکہ آپ لوگوں کے خراب ہو گئے, تو کیوں آنے سے گھبرا رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آئیں گے تو وہ پھنس نہ جائیں, ان کو واپس جیل نہ جانا پڑے. وہ جیل کا خوف جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے سر پہ ہے. یا پولیٹیکل ان پاپولیرٹی جو غیر مقبول ہوئی ہے پی ڈی ایم کی طرح جماعتیں, یا وہ بڑا کوئی استقبال شاہانہ چاہتے ہیں؟ کہ پولیٹیکل ان پاپولیرٹی تو ہے ان کی, لیکن وہ ان کے آنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ جو مریم کلیم کرتی ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو پاپولیرٹی بڑی بڑھ جائے گی اور فلانا ہوگا, تو میں یہ خود ان لوگوں کو یقین نہیں ہے اس چیز کا. اگر ان کے آنے سے پاپولیرٹی بڑھتی ہے تو ہی شوڈ کم امیڈیٹلی. کل کے ہوتے آج اور آج کا ہوتا ابھی ان کو پاکستان آ جانا چاہیے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے ان کیس کے الیکشنز نہیں کرائے جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اس سے کیا معاملہ سیٹل ہو جائے گا یا مزید کیوس ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی تو ڈویژن نظر آ رہی ہے ہمیں اس وقت. سپریم کورٹ میں ڈویژن ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا ڈالی گئی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا یہ پی ایم ایل این جو ہے یہ ایکسپرٹیز ہے ان کی ججز کے معاملے میں. ہمیشہ سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ جوڈیشری میں ایک مسئلہ ڈال کے رکھیں. 1997 میں انہوں نے فزیکل اٹیک کیا سپریم کورٹ کے اوپر. انہوں نے ججوں کو خریدنے کے لیے بریف کیس لے کے لوگوں کو بھیجا پیسے بھر کے, اور جہاں پہ نہیں ہو سکا وہاں ججوں کو انہوں نے بلیک میل کرنے کی یا ان کو دبانے کی, پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی. وہی ٹیکٹکس آج ذرا بہتر طریقے سے بھونڈے طریقے سے, مزید بھونڈے طریقے سے وہ نہیں, لیکن میں سپریم کورٹ کے اپنے اندر کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں, جہاں پہ کچھ جج صاحبان خود کہہ رہے ہیں کہ یہ 4-3 ہے, یہ تو 3-2 تھا ہی نہیں. جی تو جب 4 لوگ کہہ رہے ہیں کہ 4-3 ہے, باقی کہہ رہے ہیں کہ 3-2 ہے, اور اس 3-2 کی بنیاد پہ جب باقی ججز کہہ رہے ہوں کہ 4-3 ہے, اس 3-2 کی بنیاد پہ اگر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے تو وہ, لیکن جو ججز اس بینچ کا حصہ نہیں تھے, اب آپ نے یہ جو لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, جی, اس کے علاوہ اگر کوئی جج اپنی آبزرویشن دے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یا تو اس بینچ کے فیصلے کی حیثیت ہے جو جس بینچ نے سنا ہے, یا ان لوگوں کی حیثیت ہے کہ جنہوں نے نہیں سنا, یہ آپ کا موقف ہے نا, رولنگ دی. گورنمنٹ لا منسٹر کا موقف ڈفرینٹ. لا منسٹر جو بھی کہیں, میں جو بھی کہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مجھے بتا دیں کہ جو سپریم کورٹ کے جو بینچ کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ اسٹینڈ کرتا ہے, یا جن لوگوں نے بینچ میں تھے بھی نہیں, جنہوں نے سنا بھی نہیں کیس, ان کی ایک آبزرویشن جو ہے وہ زیادہ آبزرویشن بڑی ہے یا فیصلہ بڑا ہے؟ میری رائے میں تو 3-2 ہی تھا, اور میں نے تو اس حوالے سے پہلے بھی بات کی, لیکن بات میں کچھ اور کر رہا ہوں عمران اسماعیل صاحب. بات میں یہ کر رہا ہوں
کہ اس وقت جو تقسیم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ کی طرف سے مثال کے طور پہ ہوتی ہے آن دا بیسس آف دا فیکٹ کہ الیکشنز نہیں کروا رہے ہوں، تو کیا اس سے معاملہ سیٹل ہو جائے گا یا انتشار، تقسیم، کیوس مزید بڑھ جائے گا؟ ان کو آئدر وے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ سیٹل ہو جائے، 14 تاریخ کو انتخابات اپنی طریقے سے ہو جائیں، آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ ایسے فنڈز فوراً ریلیز کرے اور یہ کام آگے ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد جو یہ اسی روش کو قائم رکھیں اور مزید طول دینے کی کوشش کریں تو مزید معاملہ خرابی کی طرف جا سکتا ہے۔ ٹھیک کرنے کا ان کا موڈ نہیں ہے پی ڈی ایم کا۔ یہ اور اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں کسی کیس میں، مثال کے طور پہ مفتی صاحب کا سٹیٹمنٹ آج سامنے آ گیا، ایک اور کیس ان کا چل رہا ہے ذاتی طور پہ، یا کسی اور کیس میں توشہ خانہ میں ان کا وہ کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا عمران خان مائنس عمران خان پی ٹی آئی الیکشنز میں جائے گی؟ ایک تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کسی چیز پہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بڑی میگر سی چیزیں انہوں نے نکالی ہیں۔ یہ نکاح نامے کا ایک لے کر آئے ہیں، ایک ان کی بیٹی ٹیرین کا جس کو کلیم وہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی بیٹی 140 مقدمے ہیں سر وہ تو بالکل بیکار ہے نا، وہ تو کہیں ٹکتے ہی نہیں مقدمے۔ سر کہنے کا مقصد یہ ہو گئے نا، دہشت گردی میں لگ گئی ٹھیک ہے، دہشت گردی پتہ ہے کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا جس میں عمران خان نہیں تھے موجود، صحیح، اور عمران خان کے اوپر دہشت اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت انہوں نے وہ ڈال دیا۔ اب یہ کوئی بات ہے؟ الیکشن کمیشن کیا چیز ہے کہ اس کے آفس کے باہر آپ مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ ہو زی از اے اسٹیٹ سرونٹ، اگر کام غلط کر رہا ہے اس کے باہر سیاسی جماعت اپنا پوائنٹ آف ویو کہاں جا کے بتائیں گی اگر وہاں نہیں بتائیں گی تو لیٹس ناٹ کنٹیسٹ اٹ۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 140 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو گیا نا، ہو گیا اس وقت ان کے ہاتھ میں، اگر آپ assumption میں جا رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا اور انہوں نے خان صاحب کو جیل ڈال دیا یا انہوں نے خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اس وقت عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ میرے نہیں خیال پاکستان کی ہسٹری میں کوئی اتنا پاپولر لیڈر ہے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ اور اس وقت جو آپ اگر 10 لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس میں سے 9 پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے عمران خان کو اس پر جیل بھی ڈال دیا یا آپ نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا، پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے سے، عمران خان کی جماعت کو یا اس کے کینڈیڈیٹ کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لینڈ سلائڈ وکٹری ہے، یعنی کہ جماعت لڑے گی الیکشن، پھر جماعت الیکشن لڑے گی 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ الیکشنز کا بوائیکاٹ نہیں کرے گی پی ٹی آئی۔ اگر عمران خان ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی پھر بھی الیکشن میں جا رہی؟ ہم ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں، ہم ہر صورت الیکشن میں جائیں گے۔ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مائنس عمران بھی الیکشن میں جائیں گے؟ نہیں، مائنس عمران ہو ہی نہیں سکتا نا۔ میں آپ سے اگر ہو جائے تو سوال یہ تھا نا میرا کہ مثال کے طور پہ وہ کر دیتے ہیں، عمران خان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیتے ہیں، تحریک انصاف 2/3 میجورٹی سے پھر جیت کے آئے گی، پھر ہم عمران خان کو لے آئیں گے۔ عمران خان کہیں نہیں جاتا، عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کچھ بھی نہیں۔ صحیح، اٹ از عمران خان جس کے دم سے یہ سارا کچھ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے جو آپ کی نظر میں غیر قانونی ہوگی، تو آپ لوگ دوبارہ حکومت بنائیں گے پاپولیرٹی کی بنیاد پہ 2/3 سے، اور پھر عمران خان کو دوبارہ اسی پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے؟ اسی پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے۔ یہی میاں صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں سر؟ میاں صاحب آئیں تو صحیح نا، پاکستان پہلے، پارلیمنٹ میں آنے تو دور کی بات ہے، پاکستان تو تشریف لائیں پہلے۔ وہ مریم کو لگی ہوتی ہے لیول پلینگ فیلڈ، تو میں تو خان صاحب سے کل کہہ رہا تھا کہ ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹ لے کے آپ کو بھی وہاں رکھ لیتے ہیں تاکہ لیول پلینگ فیلڈ مل جائے، یا میاں صاحب کو لا کے ان کے ساتھ وہ کریں جو عمران خان کے ساتھ کیا، ان کے گھر کی دیواریں توڑیں، گھر کے اندر گھسیں، وہاں ان کے اوپر گولیاں چلائیں، ان کو اسیسینیشن اٹیمپٹ ان کے اوپر ہو۔ کون سی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ آپ کو اینٹی کرپشن نے طلب کیا جی، اور کیسز اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں اس وقت تقریباً کیمپین کر لیں گے، پولیٹیکل کیمپین کر لیں گے؟ بالکل کر لیں گے جی، کیوں نہیں کریں گے، کیمپین کریں گے، ہم کون سا ڈرتے ہیں کسی سے؟ ایک طرف کیسز ہیں، ہوا کریں، ہمارے تو اس وقت کوئی لیڈر ایسا نہیں اس کے اوپر کیسز نہ ہو۔ اسد عمر کے اوپر میرا خیال ہے کوئی 3 اینٹی کرپشن کیس، اس کا اینٹی ٹیررسٹ کے کیسز ہیں، شاہ محمود قریشی کے اوپر اینٹی ٹیررزم کے کیسز ہیں، اسد عمر کے اپنا آپ پہ چارجز کیا ہیں؟ کیا الزام لگایا انہوں نے؟ میرے بزنس کے اوپر انہوں نے کیا جی، ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر جی۔ تو کیا کوئی سبسٹنس ہے ان چارجز؟ دیر از نتھنگ، دیر از اے گائے جس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، جس کی زمین ہے، اس نے اپنی زمین کمپنی کو ٹرانسفر کیا، اس ٹرانسفر کو چیلنج کریں جس کمپنی میں وہ خود بھی 50% کا پارٹنر ہے۔ کچھ الزام اس طرح کی سننے میں آ رہے ہیں کہ جی غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم تھی، نتھنگ، آل فیلز، فائل زیادہ بیچتی ہیں، لینڈ اتنا تھا نہیں۔ ہم نے تو جتنی زمین ہے نا اس کی بھی میرے خیال ہے کہ 1/3 فائلیں بیچی ہوں گی اب تک۔ وی بینگ ویری کیئرفل۔ ظاہر ہے کہ میں پالیٹکس میں ہوں اور پولیٹیکل ہوں،
تو اس میں کہاں سے یہ کام کروں گا کہ میں اتنی فائلیں بھیج دوں جتنی زمین نہ ہو ہمارے پاس. لیکن یہ پنڈی میں سوسائٹی ہے جس جی کے پنڈی میں. ویسے آپ کراچی میں لیکن کاروبار آپ ادھر کر رہے تھے. جی جی عامر کیانی صاحب آپ کے ساتھ پارٹنر ہیں اس میں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے آپ؟ بالکل ہو رہی ہے.